بہت بڑے فاتح تھے علی. مرکز حکومت کوفہ میں قائم کیا. شام کی چال بازیوں اور چلاکیوں خاتمہ علی سے بھی نہیں ہوا. حسن نے بصیرت دکھائی, معاہدہ امن کیا. یہ شام کی چال بازیاں تھی کہ انہوں نے حسن جیسے امام کو معاہدہ لکھوا لیا. حسین شام فتح کرنے کے لیے نکلے. کربلا میں آ کے قافلہ روک لیا. کیا کہنے علی کی بیٹی تیری جرت کے, ایسے شام میں منوا کے آئی ہے, ایسے منوایا ہے علی کی بیٹی نے. تب تک اٹھی نہیں جب تک پتھروں سے آواز نہیں آئی اشہد ان علی ولی. دعا ہے ممبر سے مصعب کی پہلی آیت پڑھتے ہو, میرا مولا جتنے بیٹھے ہو تمہیں بی بی کے حرم کی زیارت. جس شہر میں باغی کی بہن کہا گیا تھا, جس شہر میں علی کی بیٹی کو قیدن کہا گیا تھا, آج شام کے ایئرپورٹ پہ اترو, شام کے ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ, ایک ہی آواز آ رہی ہوتی سیدہ زینب, سیدہ زینب. ایسا فتح کر لیا ملک علی کی بیٹی, ایسا راج دکھایا کہ پھر شام سے گئی نہیں. لوگ روزہ کہیں یا حرم کہیں, میں تو اپنے عقیدے کے لحاظ سے کہا کرتا ہوں شام میں دفتر توحید کھولا, باب الحوائج بن کے شام میں بیٹھ کے. میرا مولا تمہیں شام لے جائے, بی بی کے حرم کی طرف جاؤ. جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے, ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا حسین کے زوارو, علی کے محبو, زینب تمہیں اپنے شہر میں خوش آمدید. جس کا استقبال پتھروں سے ہوا, آج وہ حسین کے زواروں کو خوش آمدید. میرا مالک مدافعان حرم کی حفاظت فرمائے. پچھلے دنوں ایرانی مجاہد 21 یا 22 سال کا تھا, اس کی ایک تصویر وائرل ہوئی. یہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. بڑا خوبصورت نوجوان تھا جس سطر نے قیامت برپا کر دی. جب اس کی لاش اٹھانے کے لیے فوجی گئے تو اس کی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکلا. انہوں نے کہا ضرور ہر مجاہد وصیت جیب میں رکھتا ہے, ماں کے نام خط ہوگا, باپ کے نام وصیت ہوگی, اپنے گھر والوں کے نام کوئی نصیحت ہوگی. انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا کھولا, قیامت آ گئی. اس کاغذ کے ٹکڑے پہ اس جوان شہید کے لہو کے چھینٹے تھے, اور ان چھینٹوں میں تحریر لکھی ہوئی تھی مولا غازی مجھے معاف کرنا, میں تیری بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا. کون بندہ ہے جس کا ہاتھ ماتم کرے, مولا غازی مجھے معاف کر دینا, میں تیری بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا. سیدہ ماتم قبول. مجھے پیر مہدی شاہ جی نے حکم کیا بی بی کا شام کا داخلہ پڑھ. مجھے آج تک وہ مجمع ملا ہی نہیں جو اتنا سخت ہو کہ وہ علی کی بیٹی کا شام سنے. واللہ با حسین میں ممبر پہ باوضو شام کا داخلہ پڑھا جائے, امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے. ہمارا مقصد صرف تمہاری آنکھ کا آنسو ہوتا ہے, جان لینا نہیں ہوتا. روایتوں پہ پردے ڈالتے ہیں, لفظوں کے رخ تبدیل کرتے ہیں تاکہ مومن یہاں سے زندہ اٹھ کے گھروں کو چلے جائے. ورنہ اگر پڑھا جائے کہ کیسے گئی تھی
سے کوئی سانس لیتا ہوا گھروں تو واپس نہ جائے۔ صرف اتنا میں بتا دوں، جس شام نے سجاد کا جگر بچا دیا ہو، جس سجاد کی آنکھوں سے شام کی وجہ سے لہو آ گیا ہو، شام اتنی آسان ہوتی تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا۔ اگر ایک جملہ میں سنبھل کے کہوں تو برداشت کر لینا۔ ایک بندے نے مدینے پوچھا، مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی؟ 3 بار سجاد کا سر زمین پہ آیا، رو کے کہا نہیں بھولتا مجھے وہ لمحہ جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے، ہم درمیان میں رک چکے تھے۔ سجاد کہتے یہ وہی لمحہ تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ سجاد اب میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ سجاد بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، سجاد رش بڑھ گیا ہے، سجاد دم گھٹ رہا ہے۔ چھوڑ دی میں نے یہاں سے روایت، چھوڑ دی۔ آپ کی ماتم کی آواز بلند ہوگی، میں نے یہی پہ چھوڑ دی۔ گریہ بلند نہ ہوتا میں روایت آگے لے جاتا۔ بس اب ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ بس وہ منزل ایسی تھی، سجاد کہتے ہیں کہ میری ماں وہاں سے ایسے گزری جیسے اکبر کی لاش پہ حسین۔ اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اللہ بزرگ کی ہمشیرہ کو صحت عطا فرمائے۔ جن جن جوانوں نے ماتمیوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، میرے مالک سب کی دعائیں علی کی بیٹی کے خطبوں کے واسطے سے قبول و منظور فرمائے۔ شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ شام کا دربار سیدزادے نے حکم کیا بازار، میں غیر سید ہوں، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ، مجھے اپنی اوقات کا اندازہ، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا علی کی بیٹی کا شام کا قتل۔ بس ایک روایت سنو اور مجھے اجازت دے دو، ایک دکھ ایک قتل وہ سنو، مجھ سے اجازت لینا۔ معافی مانگ کے مالک سے۔ زندگی میں نے کوشش کی ہے مصائب جو منبر سے بیان ہو اس سے پہلے مالکوں سے اجازت مانگی جائے۔ پہلی بار اس سال میں نے سیدوں کا یہ دکھ پڑھا، 4 یا 5 دفعہ منبر سے پڑھنے لگا۔ سادات معاف کر دیں، سیدوں کے لیے یہ برداشت سے باہر ہوگا لیکن معاف کرنا۔ کتاب میں نہ ہوتا مجھے علی کی بیٹی کی قسم میں کبھی نہ پڑھتا، لیکن میرے سامنے میرے مالک کا وہ امر بھی ہے، ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالنا، لوگوں تک حقائق پہنچاؤ۔ ہم نے دین الہی اور ولایت علی کو کن صعوبتوں سے بچایا۔ سادات سے معافی، یہ منبر پہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، یہ معافی مانگ کے اب میں روایت پڑھنے لگا ہوں۔ یزید کا دربار لگا ہوا تھا، ظالم ملعون اپنی اپنی باری میں آتے، اپنا اپنا ظلم بتاتے، یہ ظلم کے مطابق انعام دے رہا تھا۔ میں سارے ظالموں کا نام نہیں لیتا، میں ایک اشارہ کروں گا آپ کی ہائے نکل جائے گی۔ قاتل انعام لیتے رہے، مقتول کی بہنیں دیکھتی رہے۔ بس مرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ اکبر کے قاتل نے اکبر کی ماں کے سامنے انعام لیا، اصغر کے قاتل نے اصغر کی ماں کی آنکھوں کے سامنے انعام اٹھایا، قاسم کے قاتل نے قاسم کی ماں کے سامنے انعام اٹھایا۔ سب اپنا اپنا انعام اٹھاتے رہے۔ ایک ملعون دربار میں داخل ہوئے، کمینے نے کہا ہر ایک اپنا پہلے ظلم بتاتا ہے، میں ظلم تولتا ہوں پھر خزانے تولواتا ہوں، مجھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس ملعون نے کہا میرا نام خولی ہے، خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ اس میں لانا۔ اس ملعون نے کہا مجھے بتا تو نے کسے قتل کیا تھا؟ اس نے کہا میرا ظلم ہاشمیوں کے قتل سے بڑا، اس کا سب سے بڑا قتل تھا کربلا میں اکبر کا، اکبر کا قاتل تو جا چکا، دوسرا قتل تھا غازی کا، غازی کا قاتل چلا گیا، تو نے کسے قتل کیا ہے؟
جو تو کہہ رہا میرا ظلم سب سے بڑا ہے، معافی میں مانگ چکا ہوں، امتی ماتم کرنا، سادات ماتم کرنا، اسے کہا پتا تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ یہ کمینہ کہہ کا مار کے کہتا ہے میں نے علی کی بیٹی کی چادر اتاری